میرے بھائیوں، محبت دل کی وابستگی، روح کا میلان اس کو کہا جاتا ہے۔ دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے۔ جو چیزیں دل میں پنپتی ہیں، جو خواہشات دل کے اندر قرار پکڑتی ہیں، سارا وجود وہی کرتا ہے۔ انسان کا پورا نظام اسی دل کی فرما برداری کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی، چیزوں کے مضر اثرات سے آگاہی رکھتے ہوئے بھی بعض اوقات دل ایسی چیزوں کی طرف میلان کرتا ہے جو بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ انسان کے وجود کا بھی، اس کی روح کا بھی، اس کے باطن کا بھی وہ چیزیں بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں، لیکن انسان ان سے بعض اوقات نجات نہیں حاصل کر پاتا۔ مثلا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہرس، لالچ، ہوس ایک وہ اچھی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ضروریات کا رزق عطا کر دے اور ضروریات پوری ہونے لگ جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بعض لوگ مال کی ہرس میں، ہوس میں، لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ خود اپنے آپ سے کئی دفعہ سوال کرتے ہیں کہ یا دل تو نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ بس میری ضروریات پوری ہونے لگ جائیں، چلنے لگ جائے، بچوں کے اخراجات نکلنے لگ جائیں، سر چھپانے کو ایک مکان مل جائے تو کافی ہے، اب تو کدھر نکل گیا۔ لیکن بہت سارا اس سے بڑھ کر اللہ نے فضل کر دیا، خواہش سے بڑھ کر عطا کر دیا، لیکن کہیں ٹھہراؤ نہیں ہو پا رہا، دل روک نہیں رہا کہ محبت، مال کا لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس قدر زیادہ نقصان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے، بڑا گہرا مرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مرض آ جائے تو اس کی وجہ سے 70 مرض اور بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت وہ مرض ہے، مال کی محبت وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے سینکڑوں امراض پیدا ہوتے ہیں، حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے۔ لوگ اس مال کی محبت میں مبتلا ہو کر خونی رشتوں تک کو بھول جاتے ہیں۔ محبت کو صحیح رستہ نہ ملا، یہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوانات کی عادی نہ ہوئی تو پھر یاد رکھیے گا کہ مال کی محبت تو پورے طور پر اجاڑ دے گی، اندر تباہ کر دے گی۔ ایک دوسری محبت بڑا نقصان کرتی ہے، وہ ہے شہرت کی محبت۔ میں چاہا جاؤں، میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے جانیں، کوئی ایسا طریقہ اپناؤں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فیمس ہو جاؤں، لوگ میرا نام لینے لگے۔ آپ یقین کریں، سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے وزادار، بڑے بڑے باریش لوگ، بڑے بڑے اچھے اور اچھی قد و قامت اور اچھا نام رکھنے والے لوگ فقط مشہور ہونے کے لیے وہ حرکتیں کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی دیکھے تو شرم سے۔ یہ شہرت، اس کا لالچ، یہ شہرت کی طلب اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے خطرناک طریقوں کا حصول، شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کمزور اور ایسے اخلاق سے گرے ہوئے رویے کا انداز تباہ کر دیا اس نے دنیا کو، اجاڑ کے رکھ دیا ہے لوگوں کو۔ آپ یقین کریں، اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے، اچھے بھلے معاملہ فہم لوگ تھے، الجھ گئے ہیں۔
ذہن بن گیا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہی شہرت ہی ہے۔ او میرے بھائیو سنو، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہے جس کا تعارف کم لوگوں میں، جس کو ذرا زیادہ لوگوں میں جس کی شناخت نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کبھی ان لوگوں سے پوچھ کر تو دیکھو، ان سے کبھی ملاقات تو کرو جو بڑے مشہور ہو گئے، کبھی ان کی تنہائی میں ان کے پاس تو بیٹھو، ان سے پوچھو تو صحیح۔ اس شہرت کے سبب سے انہیں کچھ ایسے کام بھی کرنا پڑتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے، انہیں کچھ ایسے رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے جہاں سے گزرنے کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی تنہائی ہوتی، قرآن مجید کا نسخہ ہوتا، 500 دانے والی تسبیح ہوتی، کہیں مصلے کا نور ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ دل چاہتا تھا، لیکن کی شہرت، اس کی طلب۔ ہاں ایک بات ہے، اگر آپ شہرت چاہتے ہیں، معروف ہونا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سنہری حروف سے ہو اور زیادہ لوگ آپ کو جانے پہچانے، تو قرآن مجید نے نسخہ دیا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا رب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، رحمان ایسا ماحول بنا دے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دے گا۔ ایک اور محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت، بڑی اچھی محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر یہی اولاد شریعت کے راستے میں آنے لگے، اگر یہی اولاد اس طرح کا رویہ اختیار ہونے لگے کہ آپ کو اس کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھولنا پڑے، یا اولاد کہیں رکاوٹ بنے شریعت کی راہ میں، تو پھر قرآن مجید نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، پھر تمہیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا، تمہیں پھر دیکھنا پڑے گا، پھر تمہیں توجہ کرنی پڑے گی کہ کہیں اللہ رسول کے راستے میں تو نہیں آ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابا جی، مسلمان ہونے سے پہلے جب بدر کے دن میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا پر میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹا تو ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، باپ تو سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر بدر والے دن میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اس لیے کہ جو اولاد شریعت کے راستے میں آئے گی، دین کے راستے میں آئے گی، پیغام حق کے راستے میں آئے گی، اسے اولاد سمجھ کر درگزر تھوڑا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، وطن کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے، علاقے کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں جوان ہوتا ہے، جہاں وقت گزارتا ہے، جہاں اس کے احباب ہوتے ہیں، جہاں اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، جہاں اس کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ لیکن سارا کچھ ہی مکہ مکرمہ میں موجود تھا، وہیں پیدا ہوئے تھے صحابہ، وہیں دوستیاں تھیں، تعلق تھے، رشتہ داریاں تھیں، لیکن جب پتہ چلا نا کہ محبوب کو مدینہ پسند ہے تو پھر کسی نے بھی وطن سے پیار نہیں کیا، محمد عربی کے شہر سے محبت فرمائی ہے۔ آپ ان ساری محبتوں کو گنتے جائیں، وہ دولت کی ہو، وہ شہرت کی ہو، وہ اقتدار کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ محبت آپ کے لیے وطن کی محبت ہو، یہ ساری محبتیں قربان کی جائیں گی، لیکن
اگر کسی محبت کو حاصل کیا جائے گا تو وہ اللہ رسول کی محبت۔ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کو پروموشن مل رہی تھی، ترقیاں ہو رہی تھیں، تنخواہیں بڑھ رہی تھیں، لیکن وہ اس لیے تبادلہ کر کے رخصت نہیں ہوئے کہ یار دوستوں سے پیار بڑھا ہے، یہاں وقت بڑا اچھا گزر رہا ہے۔ تلخ لہجے، ترش رویے، ناراض طبیعتیں یہ بوجھ بن جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بیچ جو ناراض رہتے ہوں، اعتراضات کرتے ہوں، شکووں کا مزاج رکھتے ہوں، وہاں انسان کا بسنا، رہنا، وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، دین اسلام، اس دین کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو دین محبت ہے۔ دین اسلام محبت کی بات کرتا ہے، اللہ سے بھی محبت، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی محبت، تمام انبیاء سے محبت، احترام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت، اہل بیت اطہار سے، اللہ کے بندوں سے محبت، مخلوق خدا سے محبت۔ اسلام محبت کی بات کرتا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ تو رویے اور لہجے یہ محبت والے ہونے چاہیے، انداز محبت والا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے مالک سے پیار کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ساری رات ہی نفل پڑھتے تھے نا، جو بار بار سجدوں کی طرف جاتے تھے، لمبی دعائیں مانگتے تھے، یہ بہت ساری مشکلات ہوتی تھیں پھر بھی صابر رہتے تھے، ہمیشہ ہر وقت اپنے رب پر بھروسہ رکھتے تھے، تو ان لوگوں کو اپنے رب سے محبت ہو گئی۔ اپنا محنت کا کمایا ہوا مال جب لوگ اپنے رب کے راستے میں خرچ کریں، اپنی صلاحیتیں اللہ کے حضور پیش کریں، حتیٰ کہ لوگ جانیں دے دیں رب کے نام پر، تو یہ وہی جذبہ اپنے رب سے محبت ہو گئی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ سے محبت ہو گئی، رب رسول سے پیار ہو گیا۔ اور پھر اسی محبت کا ایک عنوان محبت رسول بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے یہ طبیعت کو میٹھا کرتی ہے، مزاج میں خوبصورتی لاتی ہے، شریعت اور سنت پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان کر دیتی ہے، دین کے بظاہر مشکل نظر آنے والے احکام بھی بڑی آسانی سے انسان سے انجام پذیر ہوتے ہیں حضور کی محبت کی وجہ سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تاکید کر دی کہ تم میں سے جب تک کوئی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو اللہ رسول کا پیار، اچھا محبت ہم کرتے ہیں، پکی بات ہے، محبت ہر کوئی کرتا ہے، آپ نہ مانیے گا، کافی سارے لوگ نہیں مانتے، آپ کو بھی نہیں ماننا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو پیسوں سے محبت ہوتی ہے، وہ مانتے نہیں لیکن بہرحال ہوتی ہے۔ میں تو کچھ ایسے احباب کو بھی جانتا ہوں کہ ان کی جیب میں پیسے ہوں تو ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اگر جیب خالی ہو تو صحت بھی ٹھیک کرتے ہیں لوگ پیسوں سے پیار، مانتے نہیں، ماننا چاہیے بھی نہیں، ایسے پتہ چل جاتا ہے کسی کو، لیکن لوگ پیسوں سے پیار۔ غالب کہتے ہیں درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، تو دل میں کوئی نہ کوئی غم تو رہ نہیں ہے، چلو عشق کا نہ صحیح، روٹی روزی کا صحیح، تو لوگوں کو دولت سے بھی پیار ہوتا ہے۔ کوئی تعریف نہ کرے لوگ اپنی خود کرنی شروع کر دیتے ہیں، شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی، آپ چونک سے کسی سے میرا نام پوچھ لیں، بڑی کرم نوازی ہے، وہ اپنی تعریف خود کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو کمزور ہو جانے کی علامت۔
آپ خود سے آپ کو یہ بات کیوں کرنی پڑی؟ اگر آپ کچھ ہیں تو خود بخود خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے. تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی خود سے کہنے کی؟ تو شہرت سے پیار ہو جاتا ہے، تعریف سننے کا ذائقہ لگ جاتا ہے. اور یہ صرف دنیا داروں کو نہیں، ہم نے مذہبی اسٹیجوں پہ بھی دیکھا ہے کتنی کتنی دیر بیچارہ نقیب محفل تعریفیں کرتا رہتا ہے، حالانکہ اشتہار پہ عنوان ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی تعریف کا جلسہ ہے، اور یہاں کبھی کسی کی تعریف ہو رہی ہے، کبھی کسی کی تعریف ہو رہی ہے. اور بھائی صرف اللہ رسول کی کرو، جو آیا ہے وہ بھی اسی کام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے گئے. بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اگر بھوکا ہوتا. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے اتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان. اندر سے لوگ پورے اجڑ گئے ہوتے ہیں، بے کیف زندگی ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ساری چیزیں کمرشل ہوتی، ہر وقت کمانا اٹھنا آنا جانا مشینی زندگی گزارنا. لوگ پورے بے آباد ہو چکے ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی. زندگی روحانیت سے، خوبصورتی سے، حسن سے، تازگی سے نکل کر مالیت میں جا چکی. تو رب رسول کی محبت کیا کرتی ہے؟ یہ بندے کو تازہ دم کرتی ہے، یہ اس کے اندر سے وہ ساری کمزوریاں دور کرتی ہے، اس کے باطن کو اجاڑتی ہے. یہ حدیث پاک بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب، یعنی تمہیں مومن ہونے کا مزہ ہے، اگر چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو حضور فرماتے ہیں تین کام ہیں. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار، اور ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرا حضور فرماتے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند ہو جتنا آدمی کو آگ میں جانا ناپسند. دنیا میں پختہ رشتہ وہ رہتا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا، مجھے کیسے پتہ چلے گا میرا مخلص دوست کون کون سا ہے؟ ڈھیروں دوست ہیں، بڑا حلقہ احباب ہے، تو اخلاص والا کون کون ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے، تو خود دیکھ لے تو کس کس کے ساتھ مخلص ہے. جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے وہ بھی تیرے ساتھ مخلص ہے. تو مت سمجھنا کہ تو کسی کو شیشے میں اتار رہا ہے تو وہ کوئی بالکل تیرے ساتھ صاف ہے. تو فکر نہ کر، تو شیشے میں اتارنا چاہ رہا ہے، سامنے والا شیشی میں اتار رہا ہے. بھی ایسے ہی ہے، حالات ہی ایسے ہیں، دور ہی ایسا ہے. یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ میں تو بالکل ٹریک سے اترا ہوا ہوں اور سامنے والا بڑے اخلاص سے آئے، ایسا ہوتا نہیں. جس سے بھی تعلق رکھے محض اللہ کی رضا کے. اور تیسرا، اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند ہو، کفر کی طرف. کفر ناپسندیدہ چیز ہے، شرک ناپسندیدہ. ہمارے دیہاتوں میں نا لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سانیہ نہ کھانا پینا جائز ہے. میں کہ جدو امریکہ کا صدر ہوتا ادو کیوں نہیں مسئلہ پوچھتے؟ یہ بھی ذرا مطلب امارت اور غربت کے ساتھ مسئلے بھی بدل جاتے ہیں. اس وقت تو سرکاری مولوی بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل پہ. اب جائز ہو گیا، بندہ امیر ہے تگڑا ہے. تو کفر سے اصل میں اس کے اندر پائے جانے والے کفر سے بیزاری ہے، وہ جو اس کے نظریات میں کفر ہے اس سے بیزاری. اور مومن کو بیزاری کرنی چاہیے کفر اور شرک سے، لیکن ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہوتا. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ تب آئے گی جب ان چیزوں کا حصول کیا جائے گا، تھوڑا دنیا داری سے نکلا جائے اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی جائے. اور کس طرح کی جائے؟ وارفتگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ. یعنی نبی پاک کی سیرت کو پڑھا جائے، حضور کے اخلاق کو پڑھا جائے. آپ یقین کریں، آپ نبی کریم علیہ السلام کو پڑھنا شروع کریں، ہر ادا سے پیار ہونے لگ جائے گا. حضور کے حلم مبارک سے، سچ بولنے سے، حضور کی معاملہ فہمی سے. قربان جائیں، حضور جب اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، جب نبی پاک لوگوں کو عطا کرتے تھے، جب کسی کے دکھ پر حضور دکھی ہو جاتے،
جب کوئی خوش ہوتا تو حضور خوش ہوتے. ان اداؤں کو پڑھے، ان پر غور کریں. آپ گم ہو جائیں گے محبوب پاک کے جلووں میں، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں محفل میں نعت سننا بھی بڑا کمال ہے، پر نعت رات کو اکیلے میں سنا کرو، مزہ زیادہ آئے گا، اور سنتے سنتے سویا کرو، لطف زیادہ آئے گا. محفل میں درود و سلام پڑھنا بھی بڑی بات ہے، لیکن کبھی تسبیح ہاتھ میں ہو، بندہ باوضو ہو اور وہ بستر پہ لیٹا ہو اور درود و سلام پڑھتے پڑھتے اسے نیند آئے. آپ اپنی تنہائیوں کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے وابستہ. کتنی باتیں لوگوں کو یاد ہیں، کتنی داستانیں یاد ہیں، حضور کی باتیں کیوں نہیں یاد کرتے؟ نبی پاک کی گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے. جب حضور ہمیں نہیں بھولے تو ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کو کسی وقت بھی کسی طور بھی یاد سے پیچھے ہٹنا نہیں. دیوانہ وار نبی پاک سے پیار کریں، دیوانہ وار، دیوانہ وار. میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اچانک میں ہنسنے لگوں نا، تھوڑا زیادہ ہنسوں تو آپ سب کے ذہنوں میں سوال آئے گا جناب خیریت ہے؟ سیانا بیانا بندہ بلا وجہ ہنس رہا ہے. اور بھی کوئی دوست ہم میں سے ہنسنے لگ جائے اور ہنستا ہی چلا جائے تو سوال اٹھتا ہے جناب خیر ہے، کیوں ہنس رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے معاملہ فہم، حلیم الطبع، صاحب الرائے، بڑی باریکی سے چیزوں کو سمجھنے والے سیدنا عثمان غنی ایک دن ایک جگہ پہ تشریف لے گئے اور وہاں وضو کیا، اور وضو کے بعد اٹھے تو ہنسنا شروع کر دیا. ہنستے جا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. تو قریب کھڑے لوگوں نے آپ سے پوچھا حضور خیریت ہے؟ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حضور آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، امیر المومنین ہے، لاکھوں مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، حضرت مسکرا رہے ہیں، وجہ؟ فرمایا پتہ کوئی نہیں. جناب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ایک دفعہ نا یہاں حضور نے وضو کیا تھا اور کھڑے ہو کے حضور مسکرائے تھے، مجھے پتہ کوئی نہیں کیوں مسکرائے تھے، پر میں فرض محبت ادا کر رہا. یہ جذبات جب پیدا ہوتے ہیں نبی پاک کی محبت کے، یہ والے جذبات، تو پھر بندہ نکھر جاتا ہے، پھر اس کے اندر کیفیات پیدا ہوتی ہیں. یہاں بہت سارے حضور کے غلام ہیں، وہ حکمتیں پوچھتے پھرتے ہیں، فلانی چیز شریعت نے ناجائز کی یا تو کیوں کی ہے، فلانی جائز ہے تو. میں نے کہا بھی بڑے سیانے قسم کے غلام ہو، غلام تو حکمتیں نہیں پوچھتے. آپ نے ملازم رکھا تھا، آپ نے کہا جا 5 کلو چینی لے آ، وہ اگر آپ سے پوچھے کیا کرنی ہے، میرا خیال ہے آپ تفصیل بتائیں گے، ہے نا؟ آپ کہیں گے وہ آدھا کلو چائے میں ڈالنی ہے، کلو جو ہے اس سے ہم نے سویٹ ڈش تیار کرنی ہے، اور آدھا کلو ہو سکتا ہے بچے. او بھائی اس سے آپ کہیں گے تیرا کام ہے، تو تنخواہ لیتا ہے، جا چینی لے کے آ. غلام حکمتیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نام تو نہیں نہ ہوتے، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا. تو آپ وجد ہو گیا اس کی بات سن کے. فرمانے لگے کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے، جو آپ دیں گے میں کھا لوں گا. فرمایا رہو گے کہاں؟ حضور جہاں آپ کہیں گے سو جاؤں گا. تو امام آیا، فرمایا جا تو آزاد ہے، تو غلام نہیں، تو آقا بننے کے قابل. غلام حکمتیں نہیں پوچھتے، وہ تو حکم آ گیا تو وہ غلامی کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھی تو غلام ادھر منہ کر کے پڑھتے رہے. ارادہ کرم ہوا تو منہ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا تو غلاموں نے بھی بیت اللہ شریف کی طرف کر لی. یاد رکھیے گا کہ یہ حکمتیں کلمہ پڑھنے سے پہلے جب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، غلامی میں آ گئے، اب تو صرف غلامی کرنی ہے، اب تو صرف حکم ماننا ہے، اب تو عمل کرنا ہے. حکمتیں پوچھتے پھرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے، ایک دو دوستوں سے کہا، ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ نماز پڑھا کرے.
تو ہر بندے کو ٹالنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، پیروں مولویوں کو ٹالنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، سب کو ٹالنے کے الگ الگ طریقے لوگوں کو آتے ہیں۔ میں نے کہا نماز پڑھا کر پیر صاحب دعا کرو، دعا کرو میں نماز میں کہ کی کرتے ہو کہ باپ ڈا ملازم ہاں، میں کہ ہر مہینے تنخواہ لین جاندے ہو؟ کہندے جی، میں کہ کدے نہیں تساں دعا کرائی کہ دعا کرو دل نہیں کر رہا تنخواہ لین جان، کدے کرائی جی؟ نماز کی دفعہ دعا کرا رہے ہو، عجیب بات ہے۔ میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، تو جس کی فلائٹ ہو صبح 4 بجے اس کی کھلتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ نماز آج کل بھی نہیں کھلتی بعض کی، جب 11 گھنٹے کی رات ہے، آج کل بھی نہیں کھلتی۔ آج کل تو تہجد پڑھنے کے دن ہے، آپ نے 7 بجے شاہ پڑھی اور کہاں 6 بجے کے بعد فجر پڑھیں؟ تہجد پڑھنے کے دن ہے، تہجد۔ لوگ کہتے میری آنکھ نہیں کھلتی، خدا کے بندے اس وقت سے ڈر جب آنکھ لگے ہی نہ، کئی گولیاں بھی کھائیں لوگ تو نیند نہ آئے، اللہ سے ڈر، اس کی طرف رجوع کر۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت، حضور کی غلامی، یہ انسان کو سوار دیتی ہے، اس میں مٹھاس لاتی ہے، لوگوں کے اخلاق میں، کردار میں، لب و لہجے میں، اٹھنے بیٹھنے میں انقلاب آ جاتا ہے۔ جب آپ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کریں گے تو عملی زندگی میں آپ تبدیلی محسوس کریں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک بڑا سارا انقلاب آپ کی طبیعت میں برپا ہو گیا۔ زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس بات کو سمیٹ دوں گا جلدی۔ 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے لیے، بڑی ضروری ہے۔ ایک تو تنہائیوں کا پاک صاف ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سیاستہ میں موجود ہے، فرماتے قیامت والے دن نا کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کی بارگاہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے سفید پہاڑ تھا، تہامہ بڑا، فرمایا اس کے برابر لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیاں ہوا میں اڑا دے گی۔ تو اس کریں گے مالک یہ تو یا رسول اللہ یہ ان کے ساتھ کیوں ہوا، کیسے ہو گیا؟ کتنی ساری نیکیاں اور تنکوں کی طرح اڑ گئی۔ تو حضور فرماتے اس لیے کہ یہ جب تنہائی میں ہوتے تھے تو جرم کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پیار کرنے والے لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، وہ اکیلے میں اپنے رب کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کے مصلے آباد ہوتے ہیں، لمبی دعائیں مانگتے ہیں، ان کا وقت رب کے ساتھ گزرتا ہے۔ لیکن محفلوں میں بڑے اچھے بھلے ہونا، کیا بات ہے، کیا دعوے، کیا انداز، اور تنہائیاں خوفناک ہونا، یہ غلاموں کے طریقے نہیں ہیں۔ اپنی تنہائی کو مزین کریں، پاکیزہ کریں، خوب وقت گزاریں اللہ کے ساتھ۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے اور غور کرنے والی ہے، حضور سے محبت کرنے والا کبھی خود غرض نہیں ہوتا، صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، اس کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا رسول بنایا، صرف جنوں انسانوں کے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول ہوں۔ پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا، بار بار اٹھتے توجہ تقسیم ہوتی ہے، آپ تو بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ بس 1-2 بات رہ گئی، سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ صاحب کے صاحبزادے تلاوت کریں گے۔ میرے عزیز، خود غرضی نہیں، حضور علیہ السلام بڑی بات کرتے، بڑا سبق دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بات کرتے وسیع بات کرتے۔ یہ جو ہماری سوچیں ہو گئی نا، محدود، اپنے لیے سوچنا، اپنے گھر کے لیے سوچنا، اپنی ذات سے اٹھنا ہی نہ، یہ مزاج نبی پاک علیہ السلام نے نہیں دیا۔ حضور تو جب بھی بات کرتے تھے مخلوق کی بات کرتے تھے، حضور تو جب بھی بات کرتے امت کی بات کرتے، وسیع بات کریں، وسیع۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ تو بنا، اللہ تجھے بانٹنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ تو ذیل تو بڑا کر، وسعت ہی نہیں ہے، مزاج ہی نہیں ہے، اپنی ذات سے شروع ہونا، اپنی ذات پہ ختم ہو جانا۔ قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آ گئے، مسلم شریف میں موجود ہے، تو بیچاروں کے چہرے اترے ہوئے تھے، بھوک سے حالت ان کی خستہ تھی۔ نبی کریم علیہ السلام انہیں دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا
جلدی سے اذان پڑھو، اذان ہوئی، جماعت ہوئی تو نبی پاک نے تلقین کی صحابہ کو اپنے بھائیوں کی مدد کرو. کوئی کھجورے لایا، کوئی سرکہ لایا، کوئی شہد لایا، کوئی دیگر چیزیں لایا، کو سامان ملا، وہ خوش ہو گئے تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو بھی مسکراتے دیکھا. یعنی وہ غمگین آئے تھے تو محبوب غمگین تھے، اور وہ خوش ہو گئے تو حضور بھی خوش ہو گئے. تو خود غرضی والی زندگی نہیں، بانٹنے والی زندگی. اور محبتیں تو بانٹنے سے ویسے ہی زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ بٹتی رہیں تو اس میں وسعتیں آتی رہتی. خوب محبتیں بانٹیں، خوب پیار بانٹیں، خوب تسکین کا سامان کریں. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ میری حاضری قبول فرمائے. کچھ بیمار بھی ہوں، کچھ دیگر بھی چیزیں میرے ساتھ رہتی ہیں، اور یہ بڑا پیار والا معاملہ تھا تو مجھے حاضر ہونا پڑا. محفلیں حضور کی ہیں، شخصیتیں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، بچے نے تلاوت کرنی ہے، میرا دل ہے بڑی جمی ہوئی محفل ہے، آپ اطمینان سے سکون سے بیٹھے تلاوت سنیں، اس کے بعد جو اگلا پروگرام ہے اس کو جاری رکھیں.